السلام علیکم دوستو، یہاں پر کوئی مووی کی شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی باہوبلی کا سیٹ ہے۔ یہ ایک مسلم پولیٹیشین کی بیٹی کی شادی کا نظارہ ہے۔ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو مسلمانوں کا ووٹ تو ہمیشہ سے ملتا ہے، لیکن مسلمان نیپوٹزم کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی کہ پہلے باپ پولیٹیشین بنتا ہے، پھر بیٹا پولیٹیشین بنتا ہے، پھر ان کا بیٹا پولیٹیشین بنتا ہے، پھر ان کا بیٹا پولیٹیشین بنتا ہے، یعنی کہ ایک فیملی کا وکاس ہوتا ہے، نہ کہ پوری کمیونٹی کا وکاس ہوتا ہے۔ اور اگر ایک فیملی کے ہاتھ میں اتنی زیادہ دولت آ گئی تو آپ ہی سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دولت خرچ کی جائے گی۔ ہیرا شہاب، جو کہ مسلم پولیٹیشین شہاب الدین کی بیٹی ہے، ان کی شادی میں 500 سے زیادہ چولہے جلے، یہاں تک کہ ہاتھی کو تک بلا لیا گیا کیونکہ بارات بھی لے کے جانا تھا۔ اس کے واسطے ہاتھی کو ٹریننگ بھی دی گئی۔ بڑے عہدوں پر بیٹھے مسلم پولیٹیشین یہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے خاندان کا کوئی شخص، بیٹا یا پھر ان کے رشتہ دار ہی بڑے بڑے پوزیشنوں کے اوپر رہے۔ دوسرے مسلمان تو صرف آتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی لے لیتے ہیں، جلسہ اٹینڈ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور گھر کو چلے جاتے ہیں۔ مولانا کلیم الدین صدیقی ابھی جیل میں ہے، ان کا لاسٹ ویڈیو سنیے۔ شادیوں میں اسراف کی وجہ سے کس حال ہوتا ہے میرے پاس اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے پاس 2 خط محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک حیدرآباد کی ایک بچی کا خط ہے، ایک گیا کی ایک بیٹی کا خط ہے، جو میں نے ارمغان میں بھی چھپوایا تھا۔ بڑا تڑپ، جب بھی میں نے ان خطوں کو پڑھا بلک بلک کے رونے کو دل چاہا۔ ایک بچی ہے گیا کی، اس نے خط لکھا کہ چچا جان، میں نے جو ہے بڑی مشکل سے تلاش کر کے آپ کا جو ہے ایڈریس اور آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں۔ میرے والد صاحب جونیئر ہائی اسکول میں سرکاری ٹیچر ہیں اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم 4 بہنیں، چاروں قبول صورت ہیں اور الحمدللہ چاروں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہو گئی ہیں۔ میری والدہ بیمار رہتی ہیں، والد صاحب کی تنخواہ میں ہم بچوں کا گھر کے اخراجات اور والدہ کی علاج ہی کا بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے۔ تو اب شادیوں کے لیے جو مطالبات ہو رہے ہیں، میرے والد اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے چچا جان، ہم اپنے والدین کے اوپر عذاب بن گئے۔ میں نے کب سے اپنے ماں باپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور رات تہجد کی نماز کے بعد دعا میں والد کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ والد صاحب اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے تھے، رب کریم، میری پھول سی بچیاں مجھ پر عذاب بن گئی ہیں، مجھے آپ اس عذاب سے کب نجات دیں گے؟ کیا چچا جان اب بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پورا کرنے کے لیے اس نے جو ہے جواب دیا تھا۔ یہ ان بچیوں کی آہیں ان تمام محلوں سے ٹکرا رہی ہیں، ان مال والوں کی جو ہے ان کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں، ان کو تباہ، ان کو پھونک کر رکھ دیں گی ان مظلوموں کی آہیں جو مال کے زوم میں مسلسل شادی کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں۔ اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ عملی مثالیں، تقریریں کرنے سے، وعظ کرنے سے اور اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ عملی طور پر لوگ کھڑے ہوں اور ایسی مثالیں قائم کی جائیں کہ ہم لوگ سادگی کے ساتھ شادی، سنت کے مطابق شادی کی جائے۔ کس طرح سے مسلم لڑکیوں کی حالت ہو چکی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تعلیم سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ پولیٹیشنز مسلمانوں کے اوپر راج کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے غریب مسلمانوں کو MLA یا MP کی سیٹ مل رہی ہے، نہ کہ امیر مسلمانوں کو۔ اسٹیج کے اوپر پولیٹیشنز بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے لوگ چیخاں مار مار کے خوش ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ گراؤنڈ لیول پر کتنے مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے اور کتنے غریب بچیوں کی شادی کی جا رہی ہے، دوسری کنٹریوں سے پھول منگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے کئی لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہے، ان کا بھی خیال کریے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔